گھر میں بچوں کو اردو سکھانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ جی، گھر میں بچوں کو اردو سکھانے کے لیے ہم ان کو جو بنیادی پہلی اور اس سے بھی پہلی کی بھی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. تو جب کوئی بھی زبان سکھانے کے لیے بنیادی قاعدہ ہے نا، وہ کسی اچھی کمپنی کا جس میں تلفظ کا خیال رکھا گیا ہو، جس میں کہانیاں اچھی ہوں. تو BBC کی ایک سیریل ہے، یعنی BBC والے اردو میں کام کر رہے ہیں، تو ہم نہیں کر رہے اردو برٹش میں. براڈ جو ہے جی جی وہ جی کر رہی ہے، ہم جی جی نہیں کر رہے. ہم نہیں کر رہے. تو انہیں کی رضا علی عابدی کی کچھ بکس ہیں چھوٹے بچوں کے لیے. تو میں والدین کو وہ ایڈوائز کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ وہ کتابیں دوسری سے لے کر 5ویں جماعت تک کے بچوں کو رضا علی عابدی کی کہانیوں کی کتابیں آپ ان کو پڑھائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. اور پھر نظموں کی چھوٹی، جیسے ہم ٹوٹ بٹوٹ والی نظم پڑھتے تھے اپنے زمانے میں، تو اس طرح کی نظمیں آج بھی ہیں. بیچ میں ایک زمانہ کٹ کٹ کرتی آئی مرغی والا بھی تھا، لیکن آج تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو رائمنگ کے ساتھ جو ہے نا، ہم آواز الفاظ کے ساتھ بچوں کو یاد ہوتی ہیں چیزیں. ہم پہاڑے رائمنگ میں پڑھا کرتے تھے. تو آج بھی اگر بچے کو وہ چیزیں سکھائی جائیں جس میں وہ رائمنگ کے ساتھ اردو پڑھے، اور بازار میں لہ میں جی لے میں پڑھے اور ترنم میں پڑھے. ٹھیک ہے نا. اپنی مائیں بچوں کو لوری اردو میں دیں. ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو نانی آج بھی اردو میں کہانی سنائے. بچوں سے کم از کم رات کے 9 بجے کے بعد ہم موبائل ان سے لے لیں، اور ان کو تھوڑا ہم یہ کم از کم ہر روز کا کچھ وقت ہی ہم ان کو اپنی تہذیب، اپنا ماضی ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو آج کا بچہ پہلے سے زیادہ شارپ ہے، زیادہ سیکھ سکتا ہے. آج یہ جو جنریشن ہے نا، تو آج کی جی جین زی، تو یہ ہماری نسبت یہ جلد پک کرنے والے ہیں. جی بہت ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ پک کر. ہاں، اس میں طریقہ سکھانے والے کو ہونا چاہیے. اگر اس کو آج بھی درست سمت پہ لگا دے گا تو وہ بہت ساری چیزیں. تو سر لکھنے کے لیے ہم پہلے تو تختیاں اور سلیٹ ہوا کرتے تھے اپنی املا درست کرنے کے لیے، اب ہم کیا کریں؟ بچے کہاں لکھیں؟ ہاں جی، میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر چیز میں ایک رستہ ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر تختی نہیں ہے نا، تو کمپیوٹر تو ہوگا. کمپیوٹر پر الف بے لکھی جاتی ہے. اردو کا کی بورڈ لیں. سر لیکن اس پہ آپ کی املا اب نہیں، ہاتھ سے نہیں، پہچان تو ضرور ہو جائے گی. پہچان ہو جائے گی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں آپ املا نہیں، املا آپ وہاں یاد کر لیں گے. اچھا. ہاں، تحریر کی بات ہے. تحریر دوسری ہے. تو تحریر کے لیے آج کے دور میں اگر میں کہوں کہ وہ سرکنڈے کا قلم بنا کر تختی پر لکھیں، تو وہ پھر میرے خیال میں ناممکن ہے. وہ بے وقت کی راگنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں یہ چاہوں گا کہ ایسے ہونے چاہیے، کاغذ ایسا استعمال ہونا چاہیے. یہ بچوں کو آج بھی جیل پین کے ساتھ لکھایا جائے. ٹھیک ہے نا سر. ویسے میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، آج کل نئی دور کی مطلب وائٹ بورڈ آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مارکرز دی ہوتی ہے بچوں کے لیے کہ آپ وہ لکھیے، پھر ان کو وائپ آؤٹ کر دیں اور پھر وہ لکھیں. اور اس مارکر میں بھی اگر آپ دیکھیں نا، تو مارکر کو ہم کاٹ لیتے ہیں اور قلم بن جاتا ہے. قلم. ٹھیک ہے. مارکر کو اگر وہ گول سا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے آگے سے کٹ لگا دیں تو پھر وہ الف کو بھی اسی طرح لکھتا ہے، سین کا دائرہ بھی اسی طرح بناتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹرک اچھا ہے. ہاں جی، یہ آپ اس کو استعمال وائٹ بورڈ پہ کر سکتے ہیں. میں نے خود کیا ہوا ہے، اور اس سے ہینڈ رائٹنگ آپ کا اچھا ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سورسز ہیں تو آپ خطاط کو، اپنے بچوں کو اس سے ٹیوشن دلوائے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ ان کی خطاطی بہتر کروائیں. اس سے وہ اچھی تحریر بھی ہو جائے گی، تلفظ بھی ہو جائے گا، ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، ایک جس کو میں بہت اس پر میں کام بھی کر رہا ہوں ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر. میں اس پر ایک کمپیوٹر گیم بنا رہا ہوں، اپنا کارٹون گیم بنا رہا ہوں تلفظ پر. واہ، کیا بات ہے سر. جی. تو اگر امید ہے کہ میں کرنے میں کامیاب اگر ہو جاتا ہوں
تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کاف قاف سین سے سواد، ٹھیک ہے، زے زال کاف گاف، یہ بچوں آج کے بچوں کا مسئلہ ہے. کیونکہ بچے وہ تصویریں وہ لفظوں کی تصویریں ان کے ذہن میں نہیں، تصویریں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھایا کسی نے نہیں. تو پھر وہ، اور ایک بچوں میں ایک بہت عجیب ہے، ایک نفسیاتی چیز جس پر میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں. بچے تے کو توئے بناتے ہیں اکثر. ہاں، ساؤنڈ وہ ایک ہی ساؤنڈ جو تے کا ساؤنڈ ہے نا، وہ توئے فوراً توئے لے آتے ہیں اور الف کو عین بنا دیتے ہیں ساؤنڈ سے. جی ساؤنڈ سے. تو یہ اب میں اگر یہ کہوں کہ قاری صاحب سے پڑھنا تو ایک اور ثواب کا کام بھی ہے نا، قرآن پاک کو تلفظ سے سیکھنا. لیکن اگر میرے بچے کے پاس انگریزی کی اور دوسرے بہت سارے مضامین ہیں، تو وہ آپ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے نا، اس کو بھی آپ اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کو اردو میں کہہ کے دکھائیں، ہمیں اس کا ایکسنٹ بتائیں، تلفظ بتائیں اس کا، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ٹھیک سے، یعنی ہر دور میں رستہ موجود ہوتا ہے، کرنا چاہیے. ایک ارادہ ہونا چاہیے، ارج ہونی چاہیے، ایک عزم مصمم ہونا چاہیے. یہ والدین کے لیے یہ والدین کے لیے ہے کہ وہ اگر کرنا چاہیں اور ایسی بات.